نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ قادریہ ٹرسٹ برمنگھم کے اندر نماز عصر کے بعد جو مسائل کا درس ہوتا ہے اس سلسلہ کے اندر یہ نماز کے مسائل کا سلسلہ جو ہے درس جو ہے وہ شروع ہے۔ اس سے پہلے نماز کے عنوان پہ نماز کے موضوع پہ مختلف باتیں عرض کی گئی ہیں۔ نماز شروع کرنا، نماز کا قیام، نماز کے اندر رکوع، نماز کے اندر سجدہ، نماز کے اندر تشہد، یہ مسائل اس سے پہلے کچھ بمائے تشریح کے عرض کیے ہیں۔ آج اللہ نے توفیق نصیب فرمائی تو نماز کے اندر جو درود شریف پڑھا جاتا ہے تشہد کے بعد، آج اس درود پاک کی بابت کچھ عرض کروں گا، اس کا ترجمہ، اور پھر دو مسئلے اس درود پاک درود ابراہیمی سے کہتے ہیں، دو مسئلے اس کی بابت عرض کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ جب بندہ آخری تشہد میں بیٹھتا ہے، آخری کا معنی یہ ہے کہ جس کے بعد اس نے سلام پھیرنا ہوتا ہے، 2 رکعت کے بعد ہو، تین رکعت کے بعد ہو، 4 رکعت کے بعد ہو، جس کے بعد اس نے سلام پھیرنا ہوتا ہے اسے آخری تشہد کہتے ہیں۔ آخری تشہد کے اندر درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ احناف کے نزدیک مسنون طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ میں پہلے الفاظ ادا کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ، پھر آگے مسائل عرض کروں گا۔ پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں پہ ہمارے فقہائے کرام نے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ سرکار کے نام سے پہلے سیدنا کا لفظ جو ہے وہ اگر بڑھا دیا جائے تو جائز ہے۔ یہ ہمارے تمام علماء کرام نے لکھا ہے۔ کچھ دوسرے خیال کے لوگوں نے بھی ایسا لکھا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہ جہاں پہ سیدنا کا لفظ اگر بڑھانا چاہیں کوئی تو یہاں بھی بڑھایا جا سکتا ہے، اگرچہ حدیث کے اندر نہیں ہے، مگر چونکہ حضور سید ہیں تو لہذا آپ کے اگر یہ نام سے پہلے بڑھایا جائے تو ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ رحمتیں بھیج، خصوصی رحمتیں بھیج ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ بھی مولا قدوس۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے اپنی خصوصی رحمتیں بھیجیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پہ، انک حمید مجید، یا اللہ تو تعریف کیا ہوا ہے، مولا قدوس تو بزرگ ہے۔ اللہم بارک، یا اللہ برکتیں بھیج، علی محمد وعلی آل محمد، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آپ کی آل پہ بھی، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پہ، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا ہوا تو بزرگ ہے۔ یہ سادے الفاظ کے ساتھ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر آخری تشہد کے اندر پڑھا جاتا ہے، یا نوافل وغیرہ کی غیر مقدس سنتوں کے درمیان تشہد میں بھی پڑھا جاتا ہے، اس کا سادے لفظوں میں ترجمہ عرض کیا ہے۔ ساتھ ایک مسئلہ بھی عرض کیا ہے کہ لفظ سیدنا سرکار کے نام سے پہلے بڑھا دیا جائے تو علماء اکرام نے فرمایا کہ ایسا بالکل ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو علمی مسئلہ بھی ہے صلات کسے کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا۔ صلات
یہ درود شریف کا جب بھی مسئلہ بھی کوئی بیان کیا جائے تو اس وقت یہ صلوات پہ گفتگو کی جاتی ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صلوات پڑھا جاتی ہے، درود کے اندر جو پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیم اس کو کہتے ہیں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا اس کے اندر نام بھی آیا ہے۔ تو یہ درود شریف جو پڑھا جاتا ہے اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے۔ حضور پہ ہم جو درود نماز کے اندر بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ سارے پیغمبروں میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر ہوئے، سارے پیغمبروں میں سے خصوصیت کا ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں ہے؟ 2-3 وجہ علماء کرام نے اس کے اندر لکھی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے، یہ سورہ صافات کے اندر ہے، آپ نے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے متعلق کوئی دعائیں کی تھیں، اور ان دعاؤں میں سے آپ کی ایک دعا یہ سورہ شعراء کے اندر ہے، یہ ہے، آپ نے ایک دعا یہ بھی کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میری صفت و ثنا پچھلے لوگوں میں باقی رکھ۔ آپ نے کچھ اور دعائیں بھی فرمائیں، اور ان دعاؤں میں سے ایک یہ دعا بھی تھی یا اللہ میری صفت و ثنا پچھلے لوگوں میں باقی رکھ۔ اللہ پاک نے آپ کی اور دعائیں بھی قبول فرمائیں، یہ دعا بھی اللہ نے قبول فرمائی، لہذا آپ کی صفت و ثنا امت محمدیہ کے اندر باقی رکھی گئی۔ بہت سی آپ کی سنتیں باقی رکھی گئی ہیں، قربانی آپ کی سنت ہے، اور کئی سنتیں ہیں، تو یہ آپ کی سنتیں، آپ کا تذکرہ جو ہے یہ امت محمدیہ کے اندر باقی رکھا گیا، یہ آپ کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ لہٰذا یہ درود پاک کے اندر بھی حضور پہ جب ہم درود پیش کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا، یہ آپ کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار کی گناہگار امت کا ذکر بھی فرمایا ہے، هو سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ 17ویں پارے کے غالباً آخر کے اندر آتا ہے، 17ویں پارے کے آخر کے اندر آتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ بنتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اس دین کا، ہمارے دین کا دوسرا نام ملت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ سماکم المسلمین، مسلمان تمہارا نام انہوں نے رکھا ہے۔ ہمارا نام ہر قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فلاں نبی کی قوم، تو یہاں محمد کی قوم نہیں ہے بلکہ ہمارا نام مسلمان ہے۔ تو ہمارا مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے آپ تجویز کر کے چلے گئے، هو سماکم المسلمین، آپ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، لہذا اس کا صلہ دیا گیا جن کا نام انہوں نے مسلمان رکھا ہے، تاکہ وہ درود کی جب پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کریں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا، ہمارا نام مسلمان رکھا، اور قرآن مجید کے اندر یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے ہمارا نام یہاں بھی ہے اور اس کے علاوہ پہلے پارے کے اندر بھی ہے، ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ دعائیں کر رہے تھے، وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ بھی پیدا کرنا، ہماری اولاد میں سے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کرنا۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، آپ کی اولاد سے ایک امت چلتی آئی، امت مسلمہ چلتی چلتی اور پھر وہ مکے تک پہنچے، تو مکے سے بھی آگے چلے، جو یہ قریش ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے مطابق یہ امت مسلمہ ہے، اور قیامت تک یہ امت مسلمہ اسلام کے ساتھ کے لوگ چلتے رہیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر بھی جہاں آپ نے متعلق فرمایا مسلمین لکا، یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا، تو آپ نے فرمایا امتا مسلمتا لک، یا اللہ ہم میں سے ایک، میری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ پیدا کر۔ یہ امت مسلمہ پیدا جو ہوئی، یہ چلتے 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 جناب اب ہم بھی اس امت مسلمہ کے اندر داخل ہیں۔ تو چونکہ آپ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی حضور اسلام کی اس امت کا نام آپ نے امت مسلمہ رکھا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے تمہارا نام رکھا ہے، لہذا درود پاک کے اندر اس کا نام لیتے۔ اس کی اور وجہ بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں اور دعا کی تھی، آپ نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ اس امت مسلمہ میں ایک رسول پیدا فرما۔
ربنا وبعث، جو امت مسلمہ ہو، میری جو امت مسلمہ ہو، میری اولاد سے ہو، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ انہی میں سے، اس امت مسلمہ میں سے ایک رسول بھی بھیج جو قرآن مجید اس پہ نازل ہو، اس کی آیتیں پڑھے، لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کو رشد و ہدایت جو ہے وہ دے۔ تو یہاں پہ حضور کی بعثت کے متعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ رسول بھیج، میری اولاد سے بھیج، امت مسلمہ سے بھیج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا، آپ نے فرمایا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، جو انہوں نے کہا تھا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ انہوں نے بشارت دی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، انا دعوت ابراہیم، حضور نے فرمایا وہ دعوت ابراہیم میں ہی ہوں، میرے متعلق دعا کی تھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرکار کی بعثت کے متعلق دعا کی ہے، لہذا اس کا انہیں صلہ یہ دیا گیا کہ ان کا نام درود شریف کے اندر بھی رکھا گیا۔ بہرحال اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بھی 2-3 وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پہ سارے نبیوں میں سے درود شریف کے اندر جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، اس کے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضور کے نام کے ساتھ نام آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ ایک بات میں نے عرض کی ہے کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں آیا ہے، اس کی مختلف جو حکمتیں ہیں، وجوہات ہیں، تھوڑی عرض کی ہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے، مسئلہ یہ ہے، یہ ذہنوں میں بھی آتا ہے، کچھ عوام کا یہ خیال ہے، عام لوگوں کا خیال ہے کہ درود صرف ابراہیمی ہے، درود اس کے سوا اور درود کوئی نہیں ہے، درود صرف ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی درود نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جن کو یعنی کتابوں کا مطالعہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ درود صرف ابراہیمی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی کم علمی ہے یا مطالعے کی کمی ہے۔ درود احادیث کے اندر اور بھی کئی ہے، مثلا میرے سامنے یہ مشکوٰۃ شریف ہے، میں آپ کو روایتیں پڑھ کر عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اور بھی کئی درود بیان فرمائے ہیں، حضور سے اور بھی کئی درود جو ہیں وہ منقول ہیں۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام آپ نے ایک اور درود بھی ارشاد فرمایا ہے، آپ سے عرض کی گئی حضور جب ہم آپ پہ درود پڑھنا چاہیں تو کیسے پڑھیں؟ یہ مشکوٰۃ شریف ہے، اس کے اندر درود شریف کا وہ نماز کے اندر ہی جو درود شریف پڑھا جاتا ہے اس کی بحث ہے، اور اس کے اندر پھر یہ ہے جناب، پوچھا کہ عن ابی ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ، حضور نے یہ ارشاد میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو پسند کرتا ہے ان یقتال بالمکیال الاوفا، قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا خوب وزن ہو جائے۔ کہ اذا صلی علینا اہل البیت، جب ہم گھر والوں پر نماز پڑھے، حضور بھی اہل بیت کے اندر داخل ہیں، ہم سب پر جب درود پڑھے فلیقل، یوں درود پڑھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی و ازواجہ امہات المومنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، رواہ ابو داؤد، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ یہ درود ابراہیمی کے یہ سوا ہے، حضور سے منقول ہے، اور حضور نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پورا پورا وزن ہو تو یوں کہے، ہم پہ جب درود پڑھنا چاہتے ہیں، ہم گھر والوں پہ یوں کہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یا اللہ درود بھیج، رحمتیں بھیج نبی پر جن کا لقب امی بھی ہے، وہ ازواج ان کی بیویوں پر بھیج، امہات المومنین جو مومنوں کی مائیں ہیں، وہ ذریتہ ہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پہ بھیج، وہ اہل بیت ہی، یہ اس کو ہم عطف تفصیلی کہتے ہیں، جو پہلے بیان ہوا اسی کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اور حضور کے سارے خاندان پہ بھیج کما صلیت علی آل ابراہیم، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر بھیجا، انک حمید مجید، تو تعریف کیا ہوا بزرگ ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ درود ابراہیمی کے سوا ہے، تو یہ خیال کرنا کہ درود ابراہیمی کے سوا اور درود ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے پڑھا ہے جلاء الافہام کے اندر درود پاک کے متعلق جو راوی ہیں وہ 50 صحابی ہیں، درود پاک کے جو راوی ہیں، کیونکہ جلاء الافہام جو ایسی درود کے مسئلے پہ علامہ ابن قیم جوزی نے لکھی ہے، عربی کے اندر ہے، اس کے اندر 50 روایتیں ہیں صحابہ اکرام کی، ہر روایت کا علادہ صحابی ہے، 50 صحابہ اکرام ہیں،
اور جس صحابی نے بھی کوئی درود کے الفاظ نقل کیے ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو پتہ یہ چلا درود صرف ابراہیمی نہیں ہے، یہ مطالعے کی کمی ہے۔ درود میرے آقا علیہ السلام سے بے شمار مروی ہیں، چنانچہ ان میں سے ایک میں نے یہ مشکوٰۃ شریف ابو داؤد کے حوالے سے صحیح ستہ کی یہ کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس سے یہ پڑھ کر یہ سنایا ہے۔ یہ الفاظ ہیں درود کے، حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے قیامت کے دن اسے زیادہ ثواب ملے وہ اس طرح درود پڑھا کرے، یہ ابراہیمی کے سوا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی ہے، ایک اور مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے جناب کہ ہم سرکار کا جب نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا تھوڑا بڑھا دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے بھی کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اصحاب بھی ساتھ بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن کتابوں کے اندر حدیث کی جتنی کتابیں ہیں اس کے اندر جناب صلی اللہ علیہ وسلم، مثلا میرے پاس یہ حدیث کی کتاب ہے، مشکوٰۃ شریف ہے، اس کے اندر لکھا ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جہاں بھی نام آئے گا، اردو کی کتاب میں آئے گا، تفسیر کی کتاب میں آئے گا، حدیث کی کتاب میں آئے گا، وہاں نام سرکار کے نام کے بعد لکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود۔ تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام ہمارے اسلاف ائمہ اکرام سب حضور کے نام کے بعد جناب حضور پر ان لفظوں کے ساتھ درود بھیجتے ہیں، یعنی درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے درود ہونے میں کوئی انکار کسی کا نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک سخت قسم کے کچھ لوگ بھی ہیں جن میں سے مولانا ثناء اللہ پانی پتی بھی ہیں، تو وہ جناب وہ بھی کہتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا یہ درود ہے، انہوں نے کہا بالکل درود ہے، یہ انہوں نے بھی کہا یہ درود ہے۔ ہر بندہ مانتا ہے، تمام امت کا اتفاق ہے کہ یہ درود ہے، اور حضور کا جب بھی نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، جب کہ منقول نہیں ہے۔ مانا یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ حضور نے فرمایا مجھ پہ اس طرح درود پڑھا کرو۔ ساری امت کا اجماع یہ درود ہے، مگر یہ منقول نہیں ہے، حضور سے اس کی روایت نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا مجھ پہ تم اس طرح درود پڑھا کرو۔ پتہ چلا درود کے لیے منقول ہونا ضروری نہیں ہے۔ درودوں میں سے درود ابراہیمی بھی ایک درود ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی درود ہیں، اور بالاجماع حضور کی ساری امت کا اتفاق ہے، نیکوں کا، اسلاف کا، محدثین کا اور مفسرین کا، سب کا اتفاق ہے، حضور کا جب نام لیتے ہیں جناب تو یہ درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ کسی حدیث میں یہ نقل سے ثابت نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا اس طرح درود پڑھا کرو۔ پتہ چلا منقول ہونا درود کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ منقول بھی ہے، درود ابراہیمی ہے، لیکن اس کے سوا بھی اگر کسی لفظ کے ساتھ حضور السلام پہ درود السلام پڑھا جائے تو بالکل جائز ہے۔ یہ درود بھی حضور سے منقول نہیں ہے، مگر اس کے درود ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ہمارے علماء نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ درود کے لیے لفظ کا منقول ہونا ضروری ہے، جس کے اندر صلاۃ والسلام کا لفظ ہو، حضور کی طرف منسوب کیا جائے جناب، بالکل قرآنی آیت پہ عمل ہو جائے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ قرآن مجید کی جو آیا کریمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ قرآن مجید کی جو آیا ہے کسی لفظ کے ساتھ بھی پڑھے جناب وہ درود ہو جائے گا۔ چنانچہ میں یہاں پر ایک دو حوالے سلسلہ میں مزید عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ فتح الباری، یہ بخاری شریف کی شرح ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے، وہ درود کی بحث کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں ذهب الجمهور الى اجزاء بكل لفظ ادى المراد من الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمہور صحابہ اکرام سارے، آپ اکثریت کہہ لیں، اسے جمہور کا معنی اکثریت کر لیں، اکثریت صحابہ اکرام کی جنہوں نے اس درود کے متعلق کوئی بات کی ہے، وہ اس بات کی طرف گئی ہیں جس لفظ کے ساتھ بھی درود پڑھا جائے جناب بالکل جائز ہے، یہ ضروری نہیں کہ منقول ہی ہونا چاہیے۔ اور بات دوسری، ایک اور بات بھی ہے، مسلم شریف کے اندر باقاعدہ ایک باب باندھا گیا ہے۔ باب کیا باندھا گیا ہے؟ باب اس کے اندر جناب یہ باندھا گیا ہے کیف الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ، حضور پہ درود نماز میں کیسے پڑھا جائے۔ یہ صحیح ستہ کی جو بڑی کتابیں ہیں، یعنی امام بخاری نے جو لکھی، امام مسلم نے جو لکھی، شیخین ان کو کہا جاتا ہے، یہ محدثین کے بزرگ ہیں، انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ نماز کے اندر درود کیسا پڑھا جائے۔ اس سے بات واضح ہو گئی، درود ابراہیمی صرف نماز کے ساتھ مختص ہے۔ کیف الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ،
انہوں نے مسلم شریف کے اندر باقاعدہ ایک باب باندھا ہے نماز کے اندر کیسا پڑھا جائے. پتہ چلا درود ابراہیمی تو ہے ہی نماز کے ساتھ مختص ہے. باقی اور کوئی اگر درود بار پڑھنا چاہے نماز میں پڑھنا چاہے تو وہی پڑھے جو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا, اس میں اور کوئی درود نہ پڑھے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے اندر تو صلاۃ و سلام دونوں کا ذکر ہے, وہاں درود ابراہیمی کے اندر صرف صلاۃ و سلام نہیں ہے. علماء نے فرمایا چونکہ تشہد کے اندر پہلے سلام ہو چکا ہے لہذا وہاں درود ابراہیمی ٹھیک ہے, مگر باہر جب پڑھے گا وہ تنہا درود ہے, اس لیے باہر کوئی درود پڑھ لے جس کے اندر صلاۃ و سلام وہ بالکل ٹھیک ہے. تو محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ حضور السلام نے صرف نماز کے اندر پڑھا جانے والا درود بیان فرمایا, نماز کے اندر, یہ نماز کے ساتھ مختص ہے, باہر نہیں ہے. بھائی باہر کوئی درود پڑھا جا سکتا ہے. کیف الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ, نماز کے اندر کیسا ہے. تو میری آقا علیہ السلام نے یہ نماز کے اندر کیسا درود پڑھنا ہے میری آقا علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے. ہر جگہ یہ درود نہیں پڑھنا, ہر جگہ جو مرضی درود پڑھو, البتہ نماز کے ساتھ یہ خاص ہے. ایک اور مسئلہ حدیث ہے میرے سامنے, یہ مشکات شریف ہی ہے, اس کے اندر یہ لکھا ہے, آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں, حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں جناب, آپ فرماتے ہیں لمبی ہے پیچھے روایت بھی ہے, سمیعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی یہ بات, فقلت بلا, میں نے عرض کی حضور آپ فرمائیں نا آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرنا ہو تو کیسا ہو. فقالا سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ راوی کہتے ہیں جو کہتے ہیں میں حضور کا ہدیہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, ہم نے پوچھا فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت, تم پہ درود کیسے پڑھا جائے, یعنی اس درود سے مراد ہے نماز میں کیسا پڑھا جائے. فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک, ہمیں اللہ نے سکھا دیا سلام کیسے پڑھنے ہیں نماز کے اندر. یہ السلام علیکہ جو ہم السلام علیکہ جو نبی یہ نماز کے اندر سلام ہے. حضور کو سلام اس طرح لوگ نہیں کرتے تھے جب جاتے السلام علیکہ یا رسول اللہ, وہ یا رسول اللہ کہتے تھے. السلام علیکہ جو نبی یہ نماز کے ساتھ ہے, یہ نماز کے ساتھ خاص ہے. نماز میں ہمیں حضور نے نماز کے اندر سلام کیسے عرض کرنا ہے یہ بتلا دیا. اب یہ بتلاؤ کہ نماز کے اندر درود کیسے پڑھنے ہیں. قال قولوا, حضور نے فرمایا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ متفق علیہ حدیث ہے, مگر مسلم اور بخاری کے البتہ کچھ الفاظ جو اس کے اندر مختلف ہیں. تو یہاں پہ سلام کا بھی ذکر آیا, سلام کا ہمیں پتہ ہے کیسے عرض کرنا ہے, وہ نماز کے اندر کیسے عرض کرنا ہے. یہ فرمائیے نماز کے اندر درود کیسے پڑھنا ہے. تو میری آقا علیہ السلام نے یہ درود ابراہیمی ارشاد فرمایا نماز کے اندر جب تم نے پڑھنا ہے تو ایسے پڑھنا ہے. تو بہرحال ایک بات یہ ہے کہ درود کے مختلف الفاظ ہیں, صرف ابراہیمی نہیں. اگر کوئی کہے جناب درود ہے ہی ابراہیمی تو یہ کم علمی کی دلیل ہو سکتی ہے. درود اور بھی کئی ہیں, 50 صحابہ اکرام نے درود کی متعلق حضور سے روایتیں کی. جس نے بھی کوئی درود بیان کیا ہے جناب اس کے الفاظ دوسرے سے مختلف ہیں. تو پتہ چلا درود صرف ابراہیمی نہیں اور بھی درود ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ درود ہے بھی نماز کے ساتھ مختص ہے, نماز کے باہر نہیں ہے. کیف الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الصلاۃ, مسلم شریف نے یہ لکھا ہے کہ حضور پہ نماز کے اندر درود کیسے پڑھنا ہے. تو جس طرح یہ سلام نماز کا علادہ ہے یہ درود بھی علادہ ہے, مگر آگے پیچھے درود پڑھنا ہے. جو درود آپ چاہیں پڑھیں, کوئی درود پڑھیں گے اللہ پاک اس درود پڑھنے کا آپ کو اجر عطا فرمائے گا. ایک مسئلہ. اور پھر یہ میں نے یہ بھی عرض کر دیا ہے کہ سارے محدثین اور امت محمدیہ کا اس پہ اتفاق ہے, سرکار کا جب نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پڑھتے ہیں, حضور پہ درود پڑھتے ہیں مختصر الفاظ کے ساتھ. جبکہ کسی روایت میں یہ نہیں کہ حضور نے فرمایا ہو کہ ان الفاظ کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھو. معلوم ہوا کہ درود پڑھنے کے لیے اس کا منقول ہونا ضروری نہیں ہے. جس کے اندر لفظ صلاۃ و سلام ہو سرکار کو وہ ہدیہ پیش کر دو تو وہ ہدیہ بالکل جائز ہے. تو بہرحال آگے ایک اور میں اس پہ ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. یہ حوالہ ہے جناب روح المعانی کے اندر, تفسیر کے اندر. انہوں نے درود کی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے نوکل عن جمع من الصحابہ ومن بعدهم ان کیفیت الصلاۃ علیہ الصلوۃ والسلام لا یوقف فی عمل منصوص. انہوں نے فرمایا
حضرت علامہ آلوسی بغدادی روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام سے نقل کیا گیا ہے، اس کے بعد بھی نقل کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام پہ وہ جو منقول درود ہے وہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی لفظ کے ساتھ آپ پڑھیں، درود ہو سکتا ہے حضور۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے، دو مسئلے میں نے عرض کیے، ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی درود ابراہیمی کے اندر کیوں آیا، اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور پھر یہ ہے کیا یہ درود صرف یہی ہے کہ اور بھی درود ہیں؟ تو ثابت یہ کیا، کتابوں سے کیا، اپنے عقل سے نہیں کیا، کتابوں سے یہ ثابت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کئی درود بھی منقول ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ میرے آقا علیہ السلام کہ جو غلام ہیں صحابہ اکرام وہ مختلف الفاظ کے ساتھ وہ درود پڑھتے رہے، تو درود اور بھی کئی ہیں، درود صرف یہ درود ابراہیمی نہیں ہے۔ تو اب میں تھوڑا سا مسئلے کو آگے بڑھاتا ہوں، اور جو درود ہیں صحابہ اکرام نے مختلف الفاظ کے ساتھ وہ درود پڑھے، اور پھر اس کے بعد ہمارے بزرگان دین بھی مختلف الفاظ کے ساتھ درود پڑھتے آئے۔ مثلا ان درودوں میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ درود بھیجے گئے مختلف الفاظ کے ساتھ، ایک درود تاج بھی ہے، یہ بزرگوں کے بعد میں انہوں نے جو ہے بنایا۔ اسی طرح درود تاج شریف بھی ہے، اور پھر دلائل الخیرات شریف جو چاروں سلاسل کے مشائخ اعظام ان کے مریدین کے اندر یہ دلائل الخیرات شریف باقاعدہ اس کی 7 منزلیں ہیں، 7 منزلیں، ہر دن ایک منزل پڑھی جاتی ہے۔ دلائل الخیرات شریف درود کی کتاب ہے، اور اس کے اندر وہ منقولہ درود بھی ہیں، اس کے سوا اور درود بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے سعادت الدارین فی الصلاۃ والسلام علی سید القونین، حضور علیہ السلام پہ درود و سلام۔ یہ علامہ یوسف نبہانی نے تعریف فرمائی ہے، 120 درود اس کے اندر انہوں نے لکھے ہیں، 120 درود، بلکہ 140 کے قریب ہیں۔ جو بزرگان دین نے مختلف الفاظ کے ساتھ سرکار کے حضور درود پیش کیے ہیں، انہوں نے جناب 120 سے زائد درود لکھے ہیں۔ پتہ یہ چلا منقول جو درود ہے اس کے ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور بھی کئی درود ہیں۔ اس کے علاوہ آگے اور جائیں جناب، درود نجات ہے جسے ہم درود تنجینا بھی کہتے ہیں، اللہ صلی وسلم علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من، یہ درود بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ مولوی اشرف علی صاحب نے لکھا ہے، یہ جناب جب 1000 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ پاک مشکلات آسان فرما دیتا ہے۔ کہیں جہاز کے اندر کوئی ساتھی بیٹھے تھے تو جہاز ڈوبنے لگا، کوئی غرق ہونے لگا، کوئی سخت قسم کی ہوا آ گئی، تو ایک بزرگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو بزرگ جو ہے ان پہ اونگ طاری ہو گئی، نیند آ گئی، نیند میں دیکھا حضور اسلام نے یہ درود فرمایا درود نجات پڑھو۔ وہ جب جاگے سب جہاز والوں سے یہ کہا، حضور فرماتے ہیں یہ درود پڑھو۔ درود پڑھا، اللہ پاک نے جہاز کو غرق ہونے سے نجات دے دی، اس کا نام ہی پھر درود نجات بن گیا۔ تو یہ درود ہے، صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا من جمیع السیئات وترفعنا بہا علی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یہ درود نجات کے الفاظ ہیں، یہ میرے آقا علیہ السلام نے کشتی والوں کو، ایک جو بزرگ تھے ان کو فرمایا، سب نے پڑھے، اللہ پاک نے جہاز کو تباہ ہونے سے، غرق ہونے سے اللہ پاک نے بچایا، تو اس درود کا نام ہی بن گیا درود نجات۔ جب یہ آپ پڑھیں، استعداد کے ساتھ پڑھیں، اللہ پاک آپ کو جو مشکل ہے آپ کے آسان میں، تو یہ بھی ایک درود ہے۔ اس کے علاوہ اور درود ہیں، بے شمار درود ہیں، اور پھر ایک اور ہے اوراد فتحیہ، ان کے اندر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بھی ہے، اس کے اندر یہ لکھا گیا درود کے اندر۔ اور 100 بزرگ، یہ حضرت امیر علی ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشمیر کے اندر یہ وہ گزرے ہیں، تو انہوں نے 100 بزرگوں سے وظائف حاصل کیے تھے، وہ وظائف اوراد فتحیہ کی شکل میں انہوں نے شائع کیا ہے۔ اب بھی اوراد فتحیہ جو ہیں یہ باقاعدہ پڑھے جاتے ہیں، وظائف کے طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے الانتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ، اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کون کون سے وہ وظائف ہیں جو صبح کی نماز کے بعد پڑھے جائیں یا کچھ اور پڑھیں۔ آپ نے فرمایا یہ وظیفہ بھی پڑھا جائے، اوراد فتحیہ والا بھی پڑھا جائے۔ اوراد فتحیہ بھی بزرگان دین جو چاروں سلاسل کے ہیں وہ اپنے مریدین کو پڑھنے کی وہ ہدایت دیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ایسا درود لکھا ہوا ہے جو میرے آقا علیہ السلام سے منقول نہیں ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ ہمارے
ہزارے کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر ضلع ہزارہ کے اندر غوث زمان حضرت خواجہ عبد الرحمن چودھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 30 پارے عربی کے اندر آپ نے درود لکھا ہے، 30 پارے، ایک پارہ جناب 84 صفحات، A4 سائز کا صفحہ، A4 سائز کا صفحہ، 84 صفحات پہ ایک پارہ جو ہے وہ یعنی مشتمل ہے، تو آپ نے 30 پارے، اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی حضور کی امت میں کہ اتنا طویل، اور پھر عجیب بات ہے جنہوں نے لکھا وہ امی سے، یعنی پڑھی کسی سے کچھ نہیں ہے، اور انہوں نے درود لکھا ہے، عربی کے اندر لکھا ہے، اور وہ عربی دان بھی جلدی اس کے الفاظ نہیں سمجھ سکتا، ایسے ایسے اس کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ بزرگوں کے اندر یہ معمول ہے، باقاعدہ اس کو پڑھا جاتا ہے، اس کا نام ہے مجموعہ صلوات الرسول۔ یہاں ہمارے قبلہ پیر صاحب ہیں، کیونکہ یہ اسی خاندان سے روحانی ان کا تعلق ہے، ان کے دادا جی ان کے خلیفہ تھے، تو ان کے ہاں بھی یہاں یہ دروشی اگر دیدار کرنا ہے تو یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے مجموعہ صلوات الرسول، 30 پارے ہیں۔ آپ نے اس کے اندر یہ فرمایا مقدمے کے اندر، اگر پورا پارہ نہیں پڑھ سکتے کم از کم روزانہ اس کا ایک ربع، چوتھا حصہ پڑھو۔ تو چوتھے حصے بھی حالانکہ ہماری زبان چونکہ بچپن سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، بڑی تیز چلتی ہے، کسی زمانے میں 12 منٹ میں بھی پارہ پڑھ لیتا تھا، اب 12 منٹ میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن 15 منٹ میں 15-20 منٹ اب بھی لگ جاتے ہیں، یعنی اب زبان کے اندر وہ تیزی نہیں رہی، 12 منٹ میں بھی پڑھ لیتا تھا۔ تو جناب اس کے سپارے پہ میرے پونے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس کے ایک سپارے پہ 2 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، یعنی اتنا لمبا درود شریف ہے، اتنی لمبی مشکل اس کے اندر عربی ہے۔ تو بہرحال وہ درود شریف آپ نے یہ فرمایا جو پورا پارہ نہ پڑھ سکے تو لہذا اس کا چوتھا حصہ پڑھ لیا کرو، چوتھا حصہ یعنی 10 ورقے، کیونکہ 40 ورقے ہیں اس کے، 40 ورقے ہیں اس پارے کے، اور انہوں نے لکھا ایسی ترتیب سے ہے کہ بالکل ایک جیسا ہے، شروع کرتے ہیں الحمد شریف سے اور ختم کرتے ہیں جا کر سورہ اخلاص پہ، ہر سپارہ، صفحے بھی اس کے ایک جیسے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اور اس پہ جناب میرا اس جو ربع پڑھتا ہوں میں، چوتھائی سا پڑھتا ہوں، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، 35 منٹ، ہو سکتا ہے 40 منٹ بھی لگ جائیں، چوتھے حصے پہ 25 منٹ سے کم نہیں لگتے، جبکہ میں تیز پڑھ لیتا ہوں، عربی پڑھنے کا پرانے زمانے سے یہ زبان بھی اس طرف جاری ہے، اتنا اس قسم کا۔ تو یہ آپ نے درود شریف لکھا، وہ سے حضرت خواجہ عبد الرحمن چودھری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ مجموعہ صلوات الرسول یہ درود شریف لکھا، اب بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، امی تھے، پڑھے ہوئے کچھ نہیں تھے، مگر جناب درود شریف۔ اب یہ بھی مسئلہ بڑا یعنی کوئی جستجو کے قابل ہے، لکھتا کون رہا ہے؟ 12 سال کے اندر آپ نے یہ لکھا، 12 سال کچھ مہینے آپ نے لگائے، تو لکھتا کون رہا؟ یہ بڑی تفتیش کی، مجھے تو کوئی نہیں ملا ایسا لکھنے والا، تصحیح کرنے والے ملے ہیں، یعنی کون؟ آپ نے فرمایا جاؤ درود شریف بار تصحیح اس کی ہو رہی ہے، تم بھی عراب کی تصحیح کرو وغیرہ وغیرہ، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، ترجمہ بھی اس کا بعد میں ہو گیا، لیکن لکھا کس نے یہ نہیں پتہ چل سکا ابھی۔ البتہ بات میں کر دوں، اپنے قبلہ پیر صاحب پیر طیب الرحمن صاحب یہاں تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے یہاں کوئی پروگرام تھا تو مجھے یہ بلایا گیا کہ تو ذرا تھوڑا سا تعارف کروا دینا۔ پیر علاء الدین صدیقی صاحب نے بھی وہاں جانا تھا، تو کیونکہ ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں تو انہوں نے کہا تو ان کو بھی جانتا ہے، ذرا تھوڑا تعارف کروا دینا، ہمارے خاندان کا بھی تعارف کروانا۔ میں نے کہا تمہارے خاندان کے متعلق میں اس وقت تھا نہیں، اور کتاب کوئی میں نے پڑھی نہیں، مجھے کچھ دو نہ میں دیکھوں تو میں تعارف میں کرواؤں۔ انہوں نے فارسی کے اندر 2-3 ورقوں میں کچھ لکھا ہوا، ان کے خاندان کے ایک کامل الدین، خواجہ کامل الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایک مجذوب قسم کے وہ گزرے ہیں، ان کا ذکر تھا، اور ان کے پھر دادا جی جن کا نام تھا فضل الرحمان، اچھا انہوں نے فضل الرحمان صاحب جو یہ خواجہ عبد الرحمن چودھری کے جو خلیفہ تھے، ان کے متعلق انہوں نے لکھا، فضل الرحمان صاحب خود لکھتے ہیں، وہ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حاضر ہوں آپ کی مجلس میں، تو آپ نے مجھے فرمایا باہر چنی، باہر باغ میں جاؤ، علماء تصحیح کر رہے ہیں درود کی، تم جا کر اس کی تصحیح کرو۔ میں نے صرف اتنا پوچھا حضور یہ لکھا کیسے جاتا ہے؟ پتہ چلا پتہ ان کو بھی نہیں تھا یہ لکھتا کون ہے، کدھر سے کیسے لکھا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی انگلی کو زمین پہ چلایا، فرمایا ایسے لکھا جاتا ہے۔
مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوا کہ درود کس نے لکھا، کیسے لکھا گیا۔ تو کچھ لوگوں نے وہاں سے یہ سمجھ لیا کہ خواجہ صاحب دروشی بولتے تھے اور فضل الرحمان صاحب یہ لکھتے تھے، جبکہ لکھنے کا ان کا ذکر نہیں ہے، ان کی تصحیح کرنے کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا باہر جاؤ، علماء بیٹھے ہوئے تصحیح کر رہے ہیں، تم بھی جاؤ۔ یعنی یہ کرامت ہے ان کی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کرامت ہے، امی ہونے کے باوجود اتنا بڑا درود جو اس سے پہلے حضور کی امت میں نہیں لکھا گیا، اور یقین ہے کہ قیامت تک اتنا طویل بڑا 30 پارے درود شریف نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک درود ہے، اور اس کو پڑھتے ہیں بزرگان دین۔ آپ نے یہ اللہ پاک نے آپ کو یہ کمال نصیب فرمایا، کرامت نصیب فرمائی کہ آپ نے یہ مجموعہ صلوات الرسول لکھا۔ تو یہ درود ہیں جو اس طرح لکھتے آئے علماء کرام۔ تو بہرحال یہ درود کے متعلق میں نے آج صرف اتنا عرض کیا ہے کہ درود ابراہیمی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا اس میں گرامی کیوں آیا، اور کیا یہ درود ابراہیمی ہی ایک درود ہے یا اور بھی ہیں؟ تو میں نے یہ عرض کی حدیث سے یہ ثابت ہے درود اور بھی ہیں، اور علماء کرام نے بھی یہ فیصلہ فرمایا کوئی درود پڑھا جائے بالکل ٹھیک ہے۔ اس ضمن کے اندر پھر جو اور درود لکھی گئی ہیں ان میں سے مجموعہ صلوات الرسول کا ذکر بھی ہوا۔ اب رہ گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو ہوگی، اللہ پاک نے توفیق نصیب۔ درودوں میں سے یہ بھی ایک درود ہے، اور انشاءاللہ کل اللہ خیر پاک نے توفیق نصیب فرمائی تو اسی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پہ گفتگو ہوگی۔ یہ درود ہے نہیں ہے، اور اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے، اس کے فوائد کیا ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔